کہ میرا رب اس کا بھی حساب لینے والا ہے جس کا میت ہوا اور دریا میں ختم ہو گیا، ایک بوٹی ایک ٹکڑا بھی نہیں دفن ہونے کے لیے ملا اور مچھلیوں نے اسے کھا دیا۔ میرا رب نے اس کا بھی حساب لینا ہے جو جنگل کے اندر گھومنے پھرنے کے لیے گیا تھا اور جنگل کے درندوں نے اس کا ٹکڑا ٹکڑا کر دیا، اور صرف ایک شیر نے نہیں کھایا، ایک کسی جانور نے نہیں کھایا، مختلف جانوروں کے اندر اس کا گوشت چلا گیا اور ہڈی پتہ نہیں کہاں کہاں چلا گئی۔ اللہ نے اس کا بھی حساب لینا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ ایک جگہ ایک قیام مقام پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے دیکھا کہ ایک جانور مرا ہوا تھا، اور جب آپ نے اس کو دیکھا تو مختلف قسم کے جانور اسے کھا رہے تھے، اور جب کھا کے وہ ختم کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن کے اندر بات آئی کہ میرے مولا تو وہو علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اے میرے رب میں جانتا ہوں کہ تو اس مردے سے حساب ضرور لینے والا ہے، لیکن اے اللہ اس کا کان ایک جانور نے کھایا، آنکھ دوسرے جانور نے کھا لی ہے، ہاتھ دوسرے جانور نے کھایا ہوگا، پاؤں کسی اور جانور نے کھایا ہے، اس کے جسم پر مختلف جانور آئے اور گوشت لے کر چلا گئے، اے اللہ اب تو اس کو کیسے زندہ کرے گا، پھر اس کو کیسے حساب اس سے لے گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہوا تو انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، مولا میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو ایک اس انسان کو جس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے مختلف جانوروں نے کھائے، اس کو زندہ کس طرح کرے گا اور اس کا حساب کس طرح لے گا۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، اے ابراہیم آپ ایسا کرو، 4 پرندوں کو لاؤ اور اپنے سامنے پیش کرو اور ان کو ذبح کرو اور ان کا گوشت جگہ جگہ مکس کر کے، یعنی 4 پرندے ہیں، ایک مور ہے اور کبوتر ہے اور مرغ ہے، اور اس طرح سے 4 جانور لائے گئے۔ فرمایا ان کو پہلے کاٹو، ٹکڑے ٹکڑے کرو، پھر ان کو مکس کرو تاکہ یہ پتہ نہ چلے مور کا کون سا گوشت ہے، یہ پتہ نہ چلے کبوتر کا کون سا گوشت ہے، یہ پتہ نہ چلے مرغ کا کون سا گوشت ہے، کسی کا کوئی پتہ نہ چلنا چاہیے، اور اس گوشت کو مکس کر کے پہاڑوں پر رکھ دو، جگہ جگہ رکھ دو، اور پھر دیکھنا تیرا رب ان کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کو لایا، ذبح کیا، ان کے سر اپنے پاس رکھے، گوشت کی چٹنی بنا کر مکس کر کے مختلف جگہ جگہ پہ رکھ دیے گئے، اور اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اب ان کو بلاؤ۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی ان پرندوں کو، اور سر اپنے پاس تھے، جس پرندے کا گوشت جہاں جہاں تھوڑا تھوڑا تھا وہاں سے نکلتا اور جڑتا ہوا پورا پرندہ بن کر آ کے اپنے سر کے ساتھ جڑ گیا۔ تو میرے رب کریم نے فرمایا، اور میرے ابراہیم علیہ السلام اسی طرح تیرا رب جس بندے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو اور مختلف جانوروں نے کھا دیا ہو، جب تیرا رب حکم فرمائے گا کہ میرے بندے میرے حکم سے اب تو زندہ ہو جا، تو جہاں جہاں اس کا ٹکڑا ٹکڑا ہوگا وہ جمع ہو جائے گا اور پھر میں اسے حساب لینا شروع کر دوں گا۔ اس لیے اپنے ذہنوں سے یہ خیال نہ نکالو کہ ہمارا رب ہم سے حساب نہیں لے گا، ہم کسی آزاد دنیا میں چھوڑے ہیں، ہم سے کوئی پوچھے گا نہیں۔ ہمارے پوچھنے والا رب آج بھی ہے، کل بھی تھا، اور قیامت نہیں ہمیشہ کے لیے ہے۔ ایک نوجوان جب گناہ کرتا رہا اور آخری وقت آیا، وہ سمجھتا تھا کہ میرے گناہوں کی حد پار ہو گئی ہے، اب کوئی چارہ میرے پاس نہیں بچا، اب جہنم میں مجھے داخل ہونا ہی ہونا ہے۔ اب اس نے اپنی والدہ رما کو وعدہ کروایا کہ میری اماں جان ایک وعدہ مجھ سے کر لیجئے۔ فرمایا کیا وعدہ ہے؟ کہا جب میں مر جاؤں تو مجھے سب سے پہلا ڈر یہ ہے کہ میں نے دنیا میں بہت گناہ کیے ہیں، اور اب جب میں مر جاؤں گا مجھے اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، اور مجھے زندگی کے بارے میں، ان گناہوں کے بارے میں حساب دینا ہوگا۔
تو میں اس رب کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا جس رب کے سامنے کھڑا ہونے سے پیغمبر ڈرتے ہیں۔ میں اس رب کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا جس رب کے سامنے کھڑے ہونے سے وہ فرشتے جو کھاتے اور پیتے نہیں ہیں وہ ڈرتے ہیں۔ او میری اماں، دنیا کے اندر ایک بادشاہ سے اگر لڑائی ہو جائے تو انسان ڈرتا ہے کہ اس بادشاہ کے سامنے کیسے جانا ہے۔ تو میری اماں میں ڈر لگ رہا ہے مجھے کہ میں اس رب کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، لہٰذا میری اماں ایک کام کرنا ہے۔ فرمایا کیا کام کرنا ہے؟ کہا جب میں مر جاؤں اور مجھے جلا دیا جائے اور پھر جلا کر میری جو راکھ ہو، جو سجی اور وغیرہ جو بنتا ہے، فرمایا اس کو بھی ایک جگہ جمع نہ کرنا۔ کہا کیوں؟ کہا جب تم مجھے جلاؤ گے اور میری راکھ اگر کٹھی رہ گئی، میری ہڈیاں اگر رہ گئی، تو میرا رب اس راکھ اور ہڈی سے مجھے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ اس لیے آپ ایک کام کرنا کہ آپ مجھے میری راکھ جو ہے اس کو بھی دریا میں بہا دینا، تاکہ وہ ذرا ذرا ہو کر چلا جائے، تاکہ دوبارہ زندہ کرنے کے لیے رب کے پاس ثم معاذ اللہ کوئی آپشن نہ بچے، کوئی طریقہ نہ ہو تاکہ مجھے زندہ ہی نہ کر پائے۔ میں ڈرتا ہوں اللہ کے سامنے حساب دینے سے۔ جب یہ جوان مر جاتا ہے، ماں نے اپنے وعدے کے مطابق وعدہ پورا کرتے ہوئے اس کو دریا کے قریب لے کر گئی، اور جب دریا کے قریب لے کر گئی اس کو جلایا۔ جلانے کے بعد اس کی جو راکھ تھی اس کو دریا میں بہا دیا۔ اب کوئی دریا کا کوئی حصہ ہندوستان میں گیا ہوگا، کوئی کسی اور ملک کے اندر گیا ہوگا، دنیا کی مختلف کنٹریوں کے اندر وہ دریا اس کی راکھ کو لے کر چلا گیا، لیکن میرے رب کا حکم ہوتا ہے میرے حکم سے زندہ ہو جا۔ رب نے کہا میرے حکم سے زندہ ہو جا، اور جو جس ملک کے اندر وہ اس کی راکھ اور دریا کے اندر موجود تھی وہ فوراً جمع ہوتی ہے، دریا کے باہر اور وہاں جہاں جلایا وہاں جمع ہو جاتی ہے۔ اور رب نے اس راکھ کو حکم دیا مٹی، اب تو جس طرح سے انسان یہ تھا اس کو اسی طرح انسان بنا دیا جائے۔ اللہ کا حکم تھا، مٹی جمع ہوئی انسان بن گیا۔ رب نے روح ڈالی، کہا میرے بندے اب دے مجھے حساب پوری زندگی کا، کہاں تو ساری زندگی گزار کے آیا، کہاں میری نافرمانی کر کے آیا ہے، کیا تو کر کے آیا ہے۔ اب بندہ تھر تھرانے لگا، کانپنے لگا۔ میرے رب نے فرمایا میرے بندے کیوں کانپ رہا ہے، کیوں ڈر رہا ہے، تو نے یہ سارا کیوں پلان ایسا کیا تھا؟ کہا میرے اللہ میرے گناہ زیادہ ہو چکے تھے، میں نافرمان زیادہ ہو چکا تھا، اس لیے میں نے اپنے جسم کو راکھ کر کے دریا میں بہانے کا آرڈر کر دیا تھا تاکہ میرا رب مجھے دوبارہ زندہ نہ کر پائے۔ تو فرمایا اب تو میں نے تجھے زندہ بھی کر دیا، اب کیا ہوا؟ کہا اے میرے رب اب تیری مرضی ہے، تو جہنم میں پھینک دے یا جہنت میں پھینک دے، اب تیری مرضی ہے۔ میرے رب نے فرمایا اگر تیرے عملوں اور تیرے کردار پر نظر ڈالوں تو جنت کا حقدار نہیں ہے، لیکن ہاں میں نے تجھے ایک وجہ سے معاف کر دیا ہے۔ فرمایا وہ وجہ یہ ہے کہ تو میرے سے ڈر گیا اور میرے خوف کی وجہ سے تو نے اپنے جسم کا یہ حال کر دیا۔ او میرے بندے میں نے تجھے اس خوف اور ڈر کی وجہ سے جو ہے جنت میں داخل کر دیا ہے، لہٰذا جا تو جنتی ہے۔ میرے بزرگوں اور نوجوانوں، اپنی زندگی کے معاملات کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ ایک انسان کو انسان کے سامنے اگر کسی معتبر انسان سماج کا بڑا انسان ہو اس کے سامنے اگر کھڑا ہو کر حساب دینا پڑ جائے تو انسان ڈر جاتا ہے کہ نہ جانے یہ 10 آدمی میں میری بےزتی کر دے گا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اگر کسی انسان کوئی کہیں پہ خطا کر جائے وہ لاکھ کوشش کرتا اپنی خطاؤں کو چھپانے کے لیے، میں سماج کے اندر کہیں بدنام نہ ہو جاؤں۔ تو مجھے بتاؤ انسان سے انسان اتنا ڈرتا ہے، انسان کو اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے تھا جس رب کے سامنے کل حاضر ہونا ہوگا۔ اور یاد رکھو میرے آقا کریم نے فرمایا علم ہونے کے بعد عمل نہ کرنا اس عورت کی مثال ہے۔ یہاں عالم مراد وہ عالم نہیں ہے جو ساری زندگی بخاری مسلم یہ کتابیں پڑھتے ہیں۔